السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ سورہ التوبہ ہے، سورت کا نمبر 9 ہے اور پارہ کا نمبر 10 ہے۔ آیت نمبر 85 سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَيَزْهَقَ أَنفُسَهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ آیت نمبر 85 سورہ التوبہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہی بات، یہی آیت جو ہے سورہ توبہ کی آیت 55 میں بھی یہ اسی طرف اشارہ کیا تھا، اور وہ بات یہ ہے، اللہ ڈائریکٹ اپنے نبی سے مخاطب ہے: اے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان منافقین کے پاس مال اور اولاد بہت کثرت سے ہے، تو کہیں آپ کو یہ تعجب میں نہ ڈال دیں۔ اللہ یہ چاہتا ہے انہیں انہی چیزوں کے ذریعے سزا دے اور وہ اسی حالت میں مریں، یعنی کفر کی حالت میں جب وہ مریں تو ان کی جانیں کفر میں ہوں، کفر کر رہے ہوں یہ لوگ۔ تو یہ بات ہم 55 میں بھی پڑھ کے آ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو مال اور یہ جو جان دی ہے، اولاد دی ہے، دراصل یہ دنیا میں بہت بڑی مال و دولت، خوشحالی، اسودی، اگرچہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، سچ ہے، لیکن یہ نعمتیں اگر اللہ کے احکام کی تکمیل میں گزر جائیں نا تو پھر تو اللہ انسان کے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ مگر اگر یہی مال و دولت اللہ کی نافرمانی کے طور پر استعمال ہوں تو انسان کی فتنہ ہے اور عذاب کا باعث ہے۔ اور ان منافقین کے اندر تو پہلے ہی نفاق کی مرض کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، عیش و حرام پسند کی زندگی ان کو پہلے ہی چاہیے تھی، اوپر سے جب منافقین کو جہاد مال اور جان سے دینے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور سفر کی مصیبتیں ہیں، یہ وہ سب کچھ گوارا نہیں تھا ان کو۔ چنانچہ ایسے موقعوں پر انہوں نے بہت سے ہیلے بازیاں اور معذرتیں کی، اور یہ ان کی عادت بن چکی ہوئی تھی، کوئی نئی بات نہیں تھی، ان کی عادت بن چکی تھی، اور اسی عادت کے باعث پھر وہ آگے ان کے ساتھ جو سلوک ہوا ہم اگلی آیات میں دیکھتے ہیں۔ تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ پریشان نہ، ان کے پاس بہت زیادہ مال ہے یا اولاد ہے۔ دراصل مال اور اولاد اللہ کی نعمتوں میں سے ضرور ہے، لیکن اگر جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کے اکارڈنگ اگر ہوں تو، اگر اس کے برعکس ہیں تو وہی جان اور وہی مال انسان کے لیے مصیبت بن جاتی ہیں۔ ان منافقین کی اولادیں آگے نیک مومن مسلمان بن گئیں، اور ان اولادوں کے نزدیک یہ مال ذرا بھی فوقیت نہیں رکھتا تھا، تو انہوں نے اپنے باپ دادوں کی جائیداد کو اسلام کے اوپر نچھاور کر دیا۔ یہ بات منافقین کو بہت تکلیف دی، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہوئی اور آخرت میں بھی رسوائی ہوئی۔ آیت نمبر 86 ہے، وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ، جب بھی ان کے اوپر کوئی صورت نازل ہوتی تھی نا، جس صورت میں اللہ ان کو یہ کہتا تھا اللہ پر ایمان لے آؤ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد میں پارٹیسپیٹ کرو، استأذنک، اے نبی زناکا آپ سے وہ اجازت مانگنا شروع کر دیتے تھے، اول طول منہم وکانوا ذرنکم مع القاعدین، وہ آپ سے اجازت مانگنا شروع کر دیتے تھے اور کہتے تھے ہمیں اللہ کے نبی پیچھے رہنے دیجئے، سفر طویل ہے، ہم پیچھے رہنے والوں میں ہی رہنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ ایسا نہیں تھا کہ جہاد کا سفر انہوں نے کبھی سفر نہیں کیا تھا، تو سفر انہوں نے پہلی دفعہ کرنا تھا صحرا کی سرزمین پر، جو ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ یہ لوگ تجارت پیشہ تھا، سفر کرنا تو ان کی معمولی عادت تھی، لیکن یہ اپنے مالوں کو اسلام کے اوپر خرچ نہیں کرنا چاہتے تھے، یہ اپنی جانوں کو اللہ کے اوپر خرچ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ جہاد کا یہ مطلب تھا ان کے نزدیک مال اور جان اللہ کے لیے قربان کرنی پڑے گی، تو پیچھے رہ کیا جائے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ اس لیے ان لوگوں کے اندر چونکہ نفاق کا جو مرض تھا، کفر تھا، وہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، اور یہ لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ اس عیش کی آرام کی زندگی کو چھوڑ کر جہاد جیسی مشکل زندگی کو چنیں۔ چنانچہ آپ کے پاس آ کر وہ اجازت مانگنا شروع کر دیتے ہیں
کہ اللہ کے نبی ان کو اجازت دے دے، کیونکہ اللہ تو بار بار جہاد کی ترغیب دے رہے ہیں، لیکن ان کے دلوں پر رتی برابر بھی اثر نہیں ہو رہا۔ اس لیے اثر نہیں ہو رہا کیونکہ نفاق اور کفر ان کے سینوں میں ہے، اور جو ساری زندگی کی جمع پونجی ہے، جائز ناجائز مال طریقے سے مال کمایا ہوا، کہیں وہ اللہ کی راہ میں ختم نہ ہو جائے، اور کہیں وہ اولادیں جن کے اوپر انہیں ناز ہے کثرت سے، وہ کہیں ان کے ہاتھ سے چھوٹ نہ جائیں۔ آیت نمبر 87 ہے، رضو، وہ راضی ہے، بِأَن یکون مع الخوالف، اچھا ان کو شرمندگی نہیں ہو رہی ہے، بے عزتی نہیں محسوس ہو رہی کہ ہم لوگ بزدلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، وہ خوش ہیں اس بات پر کہ وہ پیچھے رہنے والے لوگوں میں شامل ہو گئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان کو پرمیشن دے دی ہے، چلو بھی تم گھر میں بیٹھے رہو۔ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، بس اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی، ان کی ان ڈھیٹ پن کی وجہ سے، بزدلی کی وجہ سے، بے شرمی کی وجہ سے اللہ نے ان کو پرمیشن نہیں دی کہ وہ جہاد پر جائیں، بلکہ بعد میں جب انہوں نے کہا بھی نا جھوٹے منہ سے ایسے ہی تاکہ ہم اللہ کے نبی کے سامنے سچے بن سکیں کہ ہم نے تو اجازت مانگی تھی، جب سارے قافلے غزوہ تبوک کی طرف رخصت ہو چکے تھے تو تب انہوں نے اللہ کے نبی سے آ کر اجازت مانگی بھی تھی، تو اللہ کے نبی نے اجازت نہیں دی تھی۔ اب اللہ کے نبی اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ بجائے یہ کہ شرمندگی اٹھائیں کہ ہمیں اللہ نے پرمیشن نہیں دی یا ہم گئے نہیں، یہ خوش ہیں کہ ہم گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا جانیں اور ہمارے مال سیف ہو گئے۔ ان کو اس بات کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، جو لوگ گئے ہیں اپنی جان اور مال کی بازی لگانے کے لیے، انہوں نے جو تجارت اور جو سودا اللہ سے کر لیا ہے اپنے مالوں اور جانوں کی بدولت، اللہ کی رضا، اس کی جنت، اس کی خوشنودگی، دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ فہم لا یفقہون، فہم نہیں ہے ان کو، ادراک نہیں ہے، ڈیپلی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے ان کو۔ کبھی اللہ کہتا ہے یاقلون، کبھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یفقہون، تو یاقلون عقل جو ہے وہ سمپل والی عقل ہے، جب یفقہون اللہ تعالیٰ کہے نا، یا ادراک کا ورڈ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ دے، وما ادراک، تمہیں کیا پتا، ماہیہ، وہ کیا ہے، سورہ القاریہ میں جو اللہ نے کہا ہے، تو وہ ادراک ہے ڈیپلی انڈرسٹینڈنگ کو، تمہیں کیا پتا، تم اس کو سمجھ ہی نہیں پاؤ گے۔ اسی طرح سے لا یفقہون کا مطلب ہے ڈیپلی کسی چیز کو انڈرسٹینڈ کر کے کسی کنکلوژن پر پہنچنا، تو ان کو اتنا ڈیپ انڈرسٹینڈ ہی نہیں ہے، ان کا دماغ اتنا کام ہی نہیں کر رہا۔ وہ مومنین کو اللہ نے سعادت دی ہے، وہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ دنیا کی گرمی، دنیا کا سفر کی مشکلات، اللہ کی خوشنودگی، رضامندی اور جنت کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ کاش یہ بھی سمجھ جاتے۔ آیت نمبر 81 میں آگے اللہ کہہ رہے ہیں لیکن الرسول والذین آمنوا معہ جاہدوا باموالہم وانفسہم، یہی بات جو ابھی ہم کر چکے ہیں، لیکن جو اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اور اللہ کے رسول کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھی وہ جو ایمان لائے ہیں، وہ سمجھ گئے ہیں۔ جاہدوا باموالہم وانفسہم، انہوں نے اپنے مالوں اور اپنے جانوں سے جہاد کر لیا ہے۔ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، ایسوں مومنین کے لیے ساری کی ساری بھلائیاں ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایسے لوگ ہی فلاح پائیں گے۔ اب اگلی آیت پڑھ لیں تو پھر ہم اس کو سمجھتے ہیں، اس میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، ایسے مومنین کے لیے پھر اللہ کے پاس ایسے باغات تیار کیے گئے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اوپر جو آیت ہے نا، اوپر آیت میں تو ہم نے صاف ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ آیت نمبر 81 میں اللہ نے کہا ہے کہ منافقین کے برعکس جنہوں نے سمجھ لیا ہے کہ سفر اور جان مال قربان کرنے کے بعد کیا ملنا ہے، عَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں، نہریں تیار کی ہیں، خوشنودی ہے، رضامندی ہے، جنتیں ہیں۔ تو وہ سمجھ گئے ہیں، انہوں نے اپنا مال جان سب اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، اور اللہ نے بھی ان کی اس مال جان کی قربانی کو ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ یہاں پر میں نے ایکسیپٹ کر لیا کا ورڈ کیوں یوز کیا ہے؟ آیت نمبر 88 کا اینڈ اگر ہم دیکھیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں۔
کامیابی پانے والے ہیں۔ اور اگلی آیت میں بھی ہے ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی۔ اب مفلحون کا مطلب بھی کامیابی ہے، فائزون کا کامیابی ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ مفلحون، فلاح ایسی کامیابی کو کہتے ہیں جس کے پیچھے محنت ہے۔ مفلح میم فا لام ہا کہتے ہیں کسان کو۔ کسان سارا سال محنت کرتا ہے، کھیت کے اوپر پانی دیتا ہے، ہل چلاتا ہے، ایکسٹرا جڑی بوٹیاں اس سے اکھاڑتا ہے، گرمی اور سردی میں جلتا ہے، اس کے بعد اس کو جو محنت ملتی ہے نا، سال کے بعد جو کٹائی ہوتی اس دن، وہ اس کے ہیپینس کا جو ایک فیز آتا ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن وہ ہیپینس اس کو ملی کیسے؟ سارے سال کی محنت کے بعد۔ تو اللہ کہتا ہے یہ جو جان مال کی قربانی لگائی، اس کے بعد جب ان کو کامیابی ملی ہے نا، تو محنت کے بعد کامیابی ملی ہے، فضول میں کامیابی نہیں مل گئی۔ لیکن اگلی آیت کے اینڈ میں اللہ نے کہا ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، جنت مل جانا بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب اللہ نے کہا ہے کہ جنت کوئی شخص کتنا بھی نیک اعمال کر لے، وہ اپنے صرف عملوں سے جنت کو نہیں پا سکتا ہے، اللہ کی خوشنودیوں کو نہیں پا سکتا ہے جب تک اللہ راضی نہ ہو۔ تو جب کسی آیت میں فوز العظیم آئے نا، بہت بڑی کامیابی، تو سمجھو فوز کہتے ہیں بلیسنگ کرنا، گفٹ دینا۔ اللہ تعالیٰ جنت گفٹ میں دے رہا ہے انسان کو۔ اور جب اللہ تعالیٰ کہے نا مفلحون، تو پیچھے اللہ نے کوئی قربانی مانگی ہوتی ہے، اس قربانی کے نتیجہ میں جو کامیابی ملتی ہے اس کو ہم مفلح کہتے ہیں۔ تو بہت ڈیپ، بہت پیاری آیات ہیں یہ دونوں، مومنین کے لیے جو اللہ نے کامیابی رکھی ہے، اس کے پیچھے انہوں نے اپنے جان اور مال سے سب کچھ لٹا دیا، پھر یہ ساری بھلائیاں ان کو ملی ہیں، اور پھر اس بلائیوں سے اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر بلیس کر دیا ہے، ان کو گفٹ کے طور پہ دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جنات، سجی سجائی نہروں والی، باغات والی۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے کہتی ہیں ایک زوجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتی ہے اللہ کے نبی میرے ہاں، شاید حضرت میمونہ تھی، میرے ہاں اللہ کے نبی رات کو ٹھہرے، اور اللہ کے نبی نے رات کو اٹھ کر قیام اللیل کیا، اور اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے تھے۔ تو جب اللہ کے نبی قرآن پڑھتے تھے، راستے میں جنت کی بات آتی تھی تو اللہ کے نبی وہاں رکتے تھے، جنت کا اللہ سے سوال کرتے تھے، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، اور پھر اللہ کے نبی آگے جاتے تھے۔ اور اگر جہنم کی بات آتی تھی تو اللہم لا جعلنا منہم، برے لوگوں کی بات آتی تو لا جعلنا منہم، جہنم کی بات آتی تو اللہم اجرنی من النار۔ اور اسی طرح سے حساب کرنے کی، کہیں حساب کتاب کی بات آتی قرآن کی تلاوت کے درمیان، تو اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے، اللہم حسبنی حسابا یسیرا، اللہ آسان حساب لینا۔ کہاں وہ نبی دعا کر رہا ہے، ہمارے لیے دعا کرنے میں کیا مشکل ہے؟ اور ویسے بھی قرآن کی تلاوت کے درمیان جو بھی دعائیں کرتے ہیں اللہ اس کو شرف قبولیت دیتا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں آیت کہ اس صورت کے اگلے حصے میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں۔ آیت نمبر 90 ہے وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، اور دیہاتیوں میں سے بھی کچھ لوگ آئے ہیں اور وہ بہانے تلاش کر رہے ہیں اللہ کے نبی کے پاس آ کر۔ بہانے کیا کیے ہیں؟ لِيُؤْذَنَ، تاکہ اللہ کے نبی لہم ان کو اجازت دے دیں، وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اس کے رسول سے جھوٹا وعدہ کیا ہے، سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ایسے دیہاتیوں میں سے جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے اللہ ان کو دردناک عذاب دے گا۔ اب یہاں پر جو ہے نا ایک اور چیز آ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ مدینہ کے لوگ جو منافقین ہیں انہوں نے تو جو سازشیں کی ہیں، انہوں نے جو مینیپولیٹ کیا ہے مسلمانوں کو اور اللہ کے نبی کو، وہ تو کیا ہے۔ مدینہ کے ارد گرد جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں نئے نئے، ان میں سے وہ لوگ جو صحیح طور پر ابھی بھی اسلام کو ایکسیپٹ نہیں کر پائے ہیں، ان کے دلوں میں ابھی بھی کفر اور نفاق کی بات ہے، تو مدینہ کے منافقین کو جو کہ اچھے خاصے سویلائزڈ ہیں، جن کے کاروبار بھی اچھے ہیں، جو اللہ کے نبی کے قریب رہتے ہیں، جب وہ یہ حرکتیں کر رہے ہیں تو دیہاتی لوگ جو مدینہ سے باہر ادھر ادھر چھوٹی چھوٹی بستیوں کے بدوی لوگ ہیں، انہوں نے دیکھا کہ یہ منافقین اس طرح
بہانے بنا کے گھر بیٹھ گئے ہیں اور سفر میں شامل ہونے سے چھوٹ گئی ہے ان کی جان، تو ہم بھی اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں۔ چونکہ غزوہ تبوک میں کا جو اعلان تھا وہ جہاد جو تھا فرض العین تھا، جہاں جہاں بھی اسلام سے ریلیٹڈ مسلمان تھے سب کو اس میں شامل ہونے کا حکم تھا۔ تو اب ان منافقین نے کہا جب ان مدنی منافقین کو، مدینہ کے منافقین کو اجازت مل گئی ہے جہاد میں نہ شامل ہونے کی، تو ہم بھی جاتے ہیں، ہم تو زیادہ حقدار ہیں کہ ہمیں زیادہ اجازت دی جائے، تو ہم بھی جاتے ہیں، ہم بھی جہاد سے انکار کرنے کے اور جہاد میں شامل نہ ہونے کے ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں تاکہ اللہ کے نبی ہمیں اجازت دے دیں۔ تو اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے مدینہ کے منافقین نے تو جو کیا مدینہ کے آس پاس کے علاقوں کے عرابی، بدوی، دیہاتی، یہ منافقین بھی اللہ کے نبی کے پاس آ گئے ہیں، اور انہوں نے بھی آ کر وہی بہانے تلاش کیے جو مدینہ کے منافقین نے جہاد سے دور رہنے کے بہانے تلاش کیے ہیں۔ اور انہوں نے بہانے کیا تلاش کیے کہ اللہ کے نبی ہمارے پاس بھی سفر کی سختی ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور جو کچھ گھر میں ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور باقی فصلیں پکی ہوئی ہیں، درختوں پہ پھل پکے ہوئے، اگر ہم چلے گئے تو پیچھے سے سارا کام درہم بدرہم ہو جائے گا، چنانچہ کسی کو تو یہاں رہنا ہے تاکہ اس معاملات کو سنبھال سکیں۔ تو اس آیت میں وہ لوگوں کو اللہ نے اجازت دے دی۔ ظاہر اللہ کے نبی نے اجازت اس بنا پر دی تھی کہ جو لوگ اسلام سے کنارہ کش خود ہی ہو رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے خود ہی دور جانا چاہتے ہیں، تو اسلام کو ایسے لوگوں کو پکڑ کے اپنے پاس لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو مومنین خوش دلی سے اپنی جان اور مال کے ساتھ قربانی دینا چاہتے ہیں، اللہ کو وہی لوگ پسندیدہ ہیں۔ ایسے لوگ اگر جہاد کے لیے چلے بھی گئے، وہاں جا کر بھی یہ فتنہ اور فساد کھڑا کریں گے، اس سے بہتر ہے جہاں یہ بیٹھے ہیں یہ بیٹھے رہیں۔ اللہ نے اب ان کو کیا حتمی جواب دیا، وہ یہ ہے سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو بھی یہ بہانے تلاش کرتے ہیں ان کو دردناک سزا ملے گی۔ اب اللہ کے نبی نے جب بھی جہاد کیا ہے تو اس جہاد میں صرف 3 طرح کے لوگ تھے جو جہاد میں شامل نہ ہو سکنے کے قابل تھے۔ وہ بوڑھے لوگ اتنے کمزور ہو گئے کہ اب جہاد میں نہیں جا سکتے ہیں، اس لیے وہ جہاد میں نہیں جائیں گے۔ دوسرے، وہ مریض کی تیمارداری کرنے کے کچھ لوگ شامل یہاں رہنا چاہتے ہیں تو وہ مریض کی تیمارداری کریں گے، وہ بھی بہت تھوڑے سے لوگ جو بیمار ہیں، مریض ہیں، وہ جہاد میں نہیں جا سکتے ہیں، وہ اور عورتیں اور بچے۔ اور ایک کیٹیگری ایکسٹرا تھی، وہ بہت تھوڑی تعداد تھی، اور وہ تھی وہ لوگ جو مریضوں کی تیمارداری کریں گے، پیچھے سے ان عورتوں اور بچوں کا خیال رکھیں گے، یا ان اتنے بوڑھے کمزور بیمار لوگ ہیں اب ان کی نگہداشت کے لیے کسی کو تو شہر بستی یا گھر میں ہونا ہے۔ تھوڑے سے وہ مجاہدین، وہ مسلمان تھے جن کو پرمیشن دی تھی، جیسے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدر کے مقام پر اپنی زوجہ رسول اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری کے لیے روکا گیا تھا۔ تو اس طرح سے بہت تھوڑے سے مسلمان تھے جن کو اللہ کے نبی نے اجازت دی تھی، جو عورتوں، بچوں اور وہ بہت سے کمزور، لاغر، بیمار اور بڑھاپے کا شکار لوگوں کی تعاون کرنے کے لیے مدینہ اور مدینہ سے باہر رک سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی بہانہ تلاش کرنے آئے تھے ان کا عذر بظاہر طور پر تو اللہ کے نبی نے ان کو اجازت دے دی تھی، لیکن اللہ کے نزدیک جو ان کی پنشمنٹ اور جو ان کی سزا ہے وہ اس آیت کے اگلے حصے میں واضح طور پر اللہ نے دے دی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب علیم دے گا۔ اگلی آیت میں جو ہم بات پڑھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، یہ اگلی آیت میں بالکل واضح ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ جو مدینہ میں رہنے کے لائق تھے، جیسے کہ ابھی ہم نے بچے، بوڑھے اور وہ لوگ جو کہ کمزور اور لاغر ہیں، اور وہ جو مدینہ میں رہتے ہوئے مریضوں کی تیمارداری کر رہے ہیں، جب جہاد سے واپس آئیں گے تو مال غنیمت میں ان کا حصہ نکالا جائے گا، اور نکالا گیا۔ ایسے بہت سے مقامات ہوئے، بدر کے موقع پر حضرت عثمان کے لیے مال غنیمت نکالا گیا تھا، فتح خیبر کے موقع پر مہاجرین جو کہ گھر میں رہ گئے تھے، جن کو اللہ کے نبی نے پرمیشن دی تھی،
ان کو بھی مال دیا گیا تھا۔ تو ایسے بہت سے موقع ہیں جن کو اجازت اللہ نے، جن کا عذر بالکل صحیح تھا، دی تھی، اور اس کے رسول نے اجازت دی تھی، بعد میں ان کا مال غنیمت میں سے بھی حق نکالا گیا تھا، اور ان کی شرائط اور ان کی عذر اللہ کے ہاں قابل قبول تھا۔ اس کے علاوہ جنہوں نے بھی اجازت مانگی، اگر اللہ کے نبی نے ان کو جہاد میں نہ جانے کی پرمیشن دے بھی دی تھی، لیکن ان کا اب اسلام سے اور ان کا اب مال غنیمت سے، فتح سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ آیت نمبر 91 میں پھر کلیئر ہو جائے گا، لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون لا ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ۔ اللہ کہہ رہے ہیں کمزور اور مریض اور وہ لوگ جن کے پاس جہاد میں شرکت کرنے کے لیے، خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اگر وہ پیچھے رہ جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا ہے؟ اذا نصحوا للہ ورسولہ، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے وہ خیر خواہ ہیں، وہ دل سے چاہتے ہیں وہ جہاد کریں، لیکن وہ کسی ریزن کی وجہ سے جہاد نہیں کر پا رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ گناہ گاروں میں شریک نہیں کرتا ہے۔ ما علی المحسنین فی سبیل، اور ایسے محسنین پر بھی کوئی الزام نہیں ہے، واللہ جو کہ نہیں جا سکتے، سفر میں بوڑھے ہو گئے، لاغر ہو چکے ہیں، ان پر بھی اللہ کی طرف سے کوئی الزام نہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا ہے۔ امید ہے کہ یہ آیات سمجھ آ گئی ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ ولا علی الذین، اور نہ ہی ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا کوئی الزام ہے، ما آتوک لتحملہم قلت لا اجد ما احملکم علیہ، اور نہ ہی ان لوگوں پر اللہ کا اور اس کے رسول کا کوئی الزام ہے جو آپ کے پاس آئے کہ آپ انہیں سواری مہیا کریں، تو آپ نے کہا کہ میرے پاس کوئی سواری کا بندوبست نہیں ہے۔ تولوا، وہ آپ واپس چلے گئے تھے۔ وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا، ان کی آنکھوں میں دکھ اور غم کے مارے آنسو تھے۔ اللہ یجدوا ما ينفقون، ان کے پاس آج کچھ بھی نہیں ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کر سکیں۔ حضرت موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میرے ساتھیوں میں سے ساتھیوں نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سواری مانگنے کے لیے بھیجا، تو میں نے جا کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھیوں نے مجھے سواری مانگنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس بھیجا ہے، تو آپ نے کہا واللہ میرے پاس تمہیں سواری کے لیے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ اس وقت غصے میں تھے، مگر میں سمجھا نہیں، میں غمگین تھا، اور میں جو ہے واپس لوٹا اور اپنے ساتھیوں کو جا کے انکار کی بات بتائی۔ مجھے ایک تو یہ غم تھا کہ آپ نے مجھے سواری نہیں دی، دوسرا مجھے یہ تھا کہ آپ مجھ سے کہیں ناراض تو نہیں ہو گئے کہ کہیں میں بھی دوسرے لوگوں کی طرح ہیلے بہانے کرنے آیا ہوں۔ مجھے واپس آئے تھوڑی ہی دیر نہیں گزری تھی تو میں نے سنا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچی آواز میں پکار رہے ہیں، تو میں نے جواب دیا، مجھے بلا رہے تھے۔ تو حضرت صحابی کہتے ہیں حضرت موسیٰ اشعری کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اس نے کہا، حضرت بلال نے کہا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ تو جب میں اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا تو ایک اونٹ کے جوڑے ہیں، 6 اونٹ لے لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں تو یہ 6، اور آپ اپنے ساتھیوں سے کہنا یہ اونٹ اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں سواری کے لیے دیے ہیں، انہیں جہاد کے کسی کام کے لیے لانا۔ تو یہاں پر حضرت موسیٰ اشعری کے بارے میں اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ بخاری میں باب الغزوۃ التبوک وہی غزوۃ الاسرہ، اس کے اندر اس چیپٹر میں یہ تفصیل سے جو حدیث ہے، اس سے یہ پتہ چلا کہ جن صحابی جو کہ واقعتاً سچے اور پکے مومن تھے، انہوں نے اللہ کے نبی سے آ کر جب اجازت مانگی ہے کہ اللہ کے نبی ہمیں سواری دے، کہ وہ جانا چاہتے تھے لیکن سواری نہ ہونے کی وجہ سے، کوئی سبب نہ ہونے کی وجہ سے وہ جہاد میں شرکت نہیں کر پائے، اور شرکت نہ کرنے کی وجہ سے ان کو دکھ ہے، غم ہے، اور وہ رو رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے تعاون کیا، تو اللہ کے نبی نے ان کو واپس بلایا، ان کو سواریاں دیں، اب وہ خوش ہو گئے۔ انما السبیل علی الذین یستأذنونک وہم اغنیاء رضوا بأن یکونوا مع الخوالف وطبع اللہ علی قلوبہم فہم لا یعلمون۔ پچھلی آیت میں اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ جن لوگوں کے پاس سواری نہیں ہے، جن لوگوں کے پاس بیماری ہے، لاغر ہیں، کمزور ہیں، بچے ہیں، ضعیف ہیں، یا وہ تھوڑے سے لوگ جن کو خود رکھا ہے اللہ کے نبی نے مدینہ میں لوگوں کا خیال رکھنے کے لیے، ان کے اوپر اللہ کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ جن کے اوپر اللہ کی طرف سے پنشمنٹ ہے وہ لوگ ہیں، اب اس آیت میں آیت نمبر 93 میں
بالکل واضح اور صاف اللہ نے کہا اللہ کا طرف سے الزام اور گناہ ان پر ہے جو غنی ہونے کے باوجود اللہ کے نبی کے پاس رخصت مانگنے آئے ہیں، انہیں پیچھے رہنے والوں میں شامل ہونا زیادہ پسند ہے۔ ایسے لوگوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، لہٰذا فہم لا یعلمون، ان کو علم ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کر لیا ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ پیچھے رہ جانے پر خوش ہیں، جبکہ اللہ کے رسول اور اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی گھاٹے کا سودا کر لیا ہے۔ تو بہت سے صحابہ جیسے حضرت موسیٰ اشعری اور بہت سے اور صحابہ جو کہ اندر سے گھٹن محسوس کر رہے تھے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ سواری نہیں ہے یا پیسہ نہیں ہے تو وہ شامل نہیں ہو سکے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کوشش کر کے اللہ کے نبی کے پاس آ کر اور باقی لوگوں کے تعاون سے جہاد میں حصہ لیا ہے، اور اسی بنا پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں ان کا مقام اور مرتبہ اور جو درجہ ہے بہت زیادہ ہے۔ تو پھر حضرت موسیٰ جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے ان کو گفٹ کیا وہ اونٹ، تو حضرت موسیٰ اشعری کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی آپ نے تو سواری نہ دینے کی قسم کھائی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے جواب دیا جب مجھے بہتر عمل کرنے کا موقع ملتا ہے تو میں وہ کام کرتا ہوں اور میں قسم کا جو ہے وہ کفارہ دے دیتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے پہلے جو ہے نا بار بار لوگ آ رہے تھے، تنگ کر رہے تھے، کچھ سواری کی بات ہوئی کچھ، تو اللہ کے نبی جب حضرت موسیٰ اشعری آئے ہیں تو ان کو بھیج دیا ہے گھر، منع کر دیا ہے غصے سے، اور کہا کہ میں کسی کو کوئی سواری نہیں دوں گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھے کہ لوگ آ کر آپ کو بار بار اجازت مانگ رہے ہیں، شرکت جہاد میں نہ کرنے کی وجہ سے یہ ہیلے بہانے کر رہے ہیں، لیکن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا ہے کہ حضرت موسیٰ اشعری سچے دل سے جہاد میں شامل ہونا چاہتے ہیں، بس ان کے پاس سواریاں ہی نہیں ہیں، تو اللہ کے نبی نے ان کو سواریاں جو ہے وہ پہنچا دی ہیں، ان کو تعاون کیا ہے۔ تو اللہ کی برکت سے، اللہ کی رحمت سے حضرت موسیٰ اشعری اور باقی صحابہ جو ہیں وہ بھی جہاد میں شرکت ہوئے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی اور فتح دی، اور اللہ نے مومنین کے ساتھ جو اجر اور جو سلوک رکھا ہے وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور یہاں پر جن لوگوں نے جان بوجھ کر جہاد میں شرکت نہ کرنے سے جان چھڑائی ہے ان کے بارے میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ دے تاکہ ہم قرآن و سنت پر صحیح طرح عمل کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔